محمد اسلم، جی سر، کیا حال ہے؟ خیر ہے۔ طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت ایسی ہے۔ اچھا، تو آپ کہاں ٹھٹھا سے آئے ہیں؟ جی، اچھا، کس مسئلے کے ساتھ آئے ہیں؟ میں تو پیٹ کے مسئلے سے آیا ہوں۔ کیا مسئلہ ہے پیٹ کا؟ پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے۔ اچھا، درد ہوتا ہے آپ کے پیٹ میں؟ کب درد ہوتا ہے؟ تقریباً رات کو 1 بجے، 1 بجے کے بعد۔ اچھا، رات کو 1 بجے کے بعد؟ جی، کتنا درد ہوتا ہے؟ تقریباً زیادہ، حد سے زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، حد سے زیادہ ہوتا ہے۔ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔ یہاں پہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو درد ہوتا ہے۔ اچھا، تو کچھ کھانے سے ریلیف ہوتا ہے یہ درد؟ ہاں، کچھ کھا لیتا ہوں پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہو جاتے ہو؟ ہاں۔ مطلب درد کتنا ہوتا ہے؟ آپ کی نیند ڈسٹرب ہے اس درد کی ہاں، وجہ سے؟ بالکل ڈسٹرب ہو جاتی ہے، بس بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا، اٹھ کے بیٹھ جاتے ہاں، ہو، درد دیتا ہے؟ اچھا، تو جب کچھ کھا لیتے ہو پھر صحیح ہو جاتے ہو؟ ہاں، پھر ٹھیک ہو۔ پھر جب صبح اٹھتے ہو، صبح صبح آپ کو درد ہوتا ہے پیٹ میں؟ ہاں، ویسے ہی اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ویسے اسٹارٹ ہو جاتا ہے؟ تو پھر کم کیسے ہوتا ہے دوبارہ کھانا کھانے پہ؟ ہاں، ناشتہ کرنے سے۔ اچھا، ناشتہ کرنے سے صحیح ہو جاتا ہے؟ تو کوئی ٹیبلٹس وغیرہ آپ یوز کر رہے تھے اس کے لیے پہلے؟ ہاں، ٹیبلٹ میں کھائی ہے۔ کون سی ٹیبلٹ یوز کر رہے ہیں؟ کوئی لے کے آئے ہیں آپ؟ ہاں، یہ پکڑیں۔ بروفین، کہاں سے نہیں ہے ٹیبلٹ؟ یہ میں نزدیک سے لی ہے، اسٹور سے۔ اسٹور سے لی؟ اچھا، کب سے کھا رہے ہو یہ ٹیبلٹ؟ تقریباً 2-3 مہینے ہو چکے ہیں۔ 2-3 مہینے ہو چکے ہیں؟ تو کوئی فرق نہیں پڑا؟ نہیں، ویسے کچھ فرق نہیں۔ آپ نے کسی اسپتال میں چیک اپ کروایا ہے؟ نہیں، اسپتال سے نہیں، ویسے وہ اسٹور والوں سے میں چیک اپ کروایا، انہوں نے کہا یہ کھا لے ٹھیک ہو جائے۔ کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروایا ہوا آپ نے؟ ہاں، ٹیسٹ وغیرہ کروایا۔ 3 ماہ سے آپ کو یہ مسئلہ چل رہا ہے؟ ہاں، ٹیسٹ کون سا ٹیسٹ کروایا تھا؟ رپورٹس وغیرہ ہیں آپ کے پاس؟ ہاں۔ اچھا، یہ آپ کی رپورٹس ہیں؟ ڈاکٹر عائشہ عباس، ایچ پائلوری پازیٹیو سسپیکٹڈ ٹیوبولر ulcer۔ یہ دوائیاں تو صحیح لکھی ہوئی ہیں، وہی مسئلہ ہے نا جو میں سمجھ رہا تھا، وہی میرا پرابلم ہے آپ کو۔ تو یہ جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دوائیاں لکھ کے دی تھی، تو آپ نے یہ دوائیاں کیوں نہیں دی اور اسٹور سے کیوں دی؟ بس وہ میں نے کہا ٹھیک ہو جائے گا، وہ اسٹور والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہو جائے گا، اس سے۔ اسٹور والوں کی آپ نے بات مانی، آپ نے ٹیسٹ کروائے، لیکن آپ نے جو ڈاکٹر نے آپ کو دوائیاں ریکمینڈ میں کی؟ نے کہا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا، اسے ٹھیک ہو جائے۔ 3 ماہ سے آپ اس مسئلے کو فیس کر رہے ہو، لیکن پھر بھی آپ نے یہ دوائیاں نہیں۔ چلیں، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو آپ کو اچھا، اس کے ساتھ آپ کو پیٹ آپ کو خراب ہوتا ہے؟ ہاں۔ پیٹ خراب ہوتا ہے؟ مطلب کتنا خراب ہوتا ہے؟ ہر وقت ڈائریا رہتا ہے یا کبھی کبھی؟ نہیں، ویسے ہو جاتا ہے۔ آپ کی نارمل روٹین ڈسٹرب ہے؟ ہاں، بالکل، کام بالکل نہیں کر سکتا۔ اچھا، کام نہیں کر سکتے؟ فیور آپ کو ہوتا ہے اس دوران؟ وہ بھی ہوتا ہے۔ نارمل ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا؟ اچھا، اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور مسئلہ ہو؟ اور کچھ نہیں۔ اچھا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف یہی پیٹ کے درد کا مسئلہ ہے؟ تو محمد اسلم، آپ ٹینشن نہ لو، ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ وہی ڈیوڈینل السر ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے بولا کہ جب آپ کھانا کھاتے ہو تو آپ کا درد کم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو، ہمارا میدا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جب ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں وہ میدے میں جاتا ہے۔ جی۔ تو اب جب وہ کھانا میدے میں جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو ہضم ہونے کے لیے کم سے کم 2.5 سے 3 گھنٹے ریکوائر ہوتے ہیں۔ تو اس دوران کیا ہوتا ہے کہ جو آگے کھانے کی سپلائی ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ جب کھانا ہضم ہو جاتا ہے، وہ میدے سے نکل کے اب آگے ہماری ہوتی ہے چھوٹی آنتیں، جسے اسمال انٹسٹائن کہتے ہیں، وہاں پہ ڈیوڈینم میں جب کھانا آتا ہے تو وہاں پہ السر بن جاتے ہیں۔ اس السر پہ جب آپ کوئی چیز ٹچ کرتی ہے، کھانا ٹچ کرتا ہے، تب آپ کو پین اسٹارٹ ہوتا ہے، جب آپ کو بھوک بھی لگتی ہے، کیونکہ میدا خالی ہو گیا، اب آپ کو بھوک لگ گئی، وہ جو میدے میں کھانا تھا ہضم ہو گیا، وہ اب آ گیا ڈیوڈینم میں، تو اس وہاں پہ جب وہ کھانا ٹچ کرتا ہے تو آپ کو پین اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اور آپ کی جو لانگ ہسٹری ہے کہ آپ پیناڈول یوز کر رہے ہو، ڈسپرین یوز کر رہے ہو، بروفن بھی، پین کلر کھائے جا رہے ہو، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو اب دیکھیں، آپ نے ٹیسٹ بھی کروایا تھا، ڈاکٹر کو چیک بھی کروایا تھا، تو اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ جو آپ ڈاکٹر نے آپ کو دوائیاں لکھ کے دے دی تھی، زیادہ سے زیادہ 2,000 سے 2,500 کی یہ ٹیبلٹ آنی تھی، اتنا تو آپ باہر فارمیسی سے لے لے کے کھا گئے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، یہ کھا لیتے تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر، کوالیفائڈ ڈاکٹر کو جب دکھاتے ہو تو وہ جو چیز ریکمینڈ کرتا ہے تو اس کو عمل بھی کیا کرو، وہ چیز یوز کیا کرو۔ اور میں آپ کو ٹیبلٹ لکھ کے دے رہا ہوں،
ابھی ہم فی الحال کسی ٹیسٹ کی طرف آپ کی ہسٹری لوں گے 3 مہینے کی، لیکن امید ہے کہ آپ کو ابھی کسی ٹیسٹ کی طرف میں نہیں بھیج رہا. ٹیسٹ اس کے لیے اینڈوسکوپی ہوتی ہے، بیرنگ سویلر وغیرہ ہوتی ہے، لیکن ابھی وہ ہم نہیں کروا رہے. ابھی میں آپ کو صرف ٹیبلٹ لکھ کے دے رہا ہوں، آپ 10 دن یہ ٹیبلٹ یوز کرو. 10 دن کے بعد آپ میرے پاس آئیے گا، آپ کی کنڈیشن دیکھوں گا، آپ اپنے علامات بتائیے گا. اگر کچھ فرق پڑا ہے تو ہم اپنے علاج کو کنٹینیو کریں گے. 6 سے 7 ہفتے آپ کا علاج چلے گا اس میں، ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ علاج کروانا پڑے گا. تو نہیں کرواؤ گے تو پھر یہ زیادہ مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ یہ جو مسئلے ہوتے ہیں بہت نازک ہوتے ہیں. اگر ان کو ٹائم پہ ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ کینسر میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے. لیکن ابھی آپ کی کنڈیشن بالکل نارمل ہے، آپ نے بالکل ٹینشن لینا. تو میں آپ کو ٹیبلٹ لکھ کے دے رہا ہوں، آپ یہ ٹیبلٹ کھاؤ، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ بتاؤ کہ دودھ پیتے ہو آپ نے دودھ بند کر دینا ہے. آپ نے دودھ بالکل بھی نہیں پینا. چائے آپ نے پی لینی ہے لیکن آپ نے دودھ نہیں پینا. دودھ کیوں نہیں پینا؟ کیونکہ اب دودھ کیا کرتا ہے، جیسے میدے میں جاتا ہے نا، ہماری میدے کی ساری لیئرز کو کور کر لیتا ہے. جب کور کر لیتا ہے میدے کا کام ہے ڈائجیشن. میدا اور زیادہ ایسڈ پروڈیوس کرے گا. جب ایسڈ کو پروڈیوس کرے گا، ایسڈ جائے گا ڈیوڈینم میں، تو وہ السر کو مزید بڑھائے گا. اس طرح آپ کو اور زیادہ پین ہوگا. تو آپ نے دودھ بالکل کم کر دینا ہے. اور آپ نے لائف اسٹائل موڈیفکیشن میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ فیٹی فوڈ کم کھاؤ، اسپائسی چیزیں بالکل کم کر دو. ابھی کھانا نارمل کھاؤ، 2 ہفتے تک کم سے کم آپ نارمل کھانا کھاؤ. ہلکی مرچیں نارمل ہو، گھر کا کھانا کھاؤ، سب چیزیں نارمل ہو. ٹھیک ہے، ہو سکے تو اپنے لیے الگ سے کھانا بنوا دیا کرو، بالکل کم مرچوں والا. آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. نیکسٹ وزٹ پہ ہم آپ کو مزید دیکھیں گے. ٹھیک نہ ہو تو پھر آگے کی طرف ہم کام کریں گے. تو آپ کو میں ٹیبل لکھ کے دے رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میرا بلڈ پریشر بھی چیک کر دیجیے گا. بلڈ پریشر بھی آپ کو چیک کریں، کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ریلیکس ہو جائیں، اتنا ہائپر نہ ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ او پی ڈی میں آتے ہیں تو اتنے وہ ڈرے ہوئے سے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اس وجہ سے بھی نارمل کنڈیشن میں بلڈ پریشر انکریز ہو جاتا ہے. تو آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں، میں آپ کو بلڈ پریشر بھی چیک کرتا ہوں. اس کو یہاں پہ پکڑ کے بیٹھو. بالکل نارمل ہے آپ کا بلڈ پریشر. بلڈ پریشر کا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی آپ کی ساری کنڈیشن ٹھیک ہے، آپ ٹینشن نہ لیں. آپ کو بتا دیا ہے، ٹریٹمنٹ میں لکھ کے دے رہا ہوں، آپ یہ کھاؤ تو آپ ٹھیک ہو جائے گا. بلڈ پریشر آپ کا بالکل نارمل ہے. چلیں ٹھیک ہے، پھر ملیں گے. ٹیبلٹ لکھ کے دے رہا ہوں، یہ ٹیبلٹ ہمیں لازمی لینی ہے. وہ نہ ہو میں لکھ کے دوں پھر دوبارہ اسٹور سے جاؤ ان سے دوائیاں لو اور وہ کھاؤ. یہ بھی یوز کرو گے نا، 2 ہفتے بعد آؤ گے، لازمی آنا ہے.